السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے یقین، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس معاشرے کے بگاڑ کے خاتمے کے لیے میرا ساتھ دیں گے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ زندگی میں دکھ درد تو ہوتے ہی ہیں نا، لیکن کیا زندگی کو رو کر گزارا جانا چاہیے یا ہار کر، یا پھر خود کو ختم کر لینا چاہیے؟ جانتے ہو لوگ ہمارا فائدہ کب اٹھاتے ہیں؟ جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، جب ہم یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اب تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں لوگ ہمدرد بن کر ہمیں بے پناہ درد دیتے ہیں۔ کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ ہم عشق، پیار، محبت میں ایسے غرق ہوئے ہمیں زندگی کے اصل معنی بھول گئے۔ اور سچ یہ بھی ہے کہ کچھ حادثے ہمیں اتنا درد دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی جینا نہیں چاہتے، کیونکہ ہر سانس ایک عذاب برپا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو، دونوں جہاں کا مالک اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہاں، مانتا ہوں کچھ لمحے کے لیے حالات ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں، لیکن خود کو سنبھال لینا ہی سمجھداری ہوتی ہے۔ آپ کا رونا، آپ کے آنسو، آپ کا درد، آپ کی آہ، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ایک اچھے وقت پہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ کی نیت پہ حالات بدلتا ہے۔ آپ کا اس پہ کتنا یقین ہے، اس کے مطابق بہتری لاتا ہے۔ اور نہ جانے موت کب زندگی بن جائے۔ بس اپنے ارد گرد زندگی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایمان، یار کیوں میری ہر بات کو اگنور کر دیتی ہو تم؟ کیا ہے یار تم کو؟ ایمان موبائل پہ مصروف تھی۔ ارسل، کیا ہوا ہے اب؟ ایمان کھانا کیوں نہیں بنا ابھی تک؟ ٹائم دیکھو، رات کے 10 بج رہے ہیں۔ ایمان موبائل سائڈ پہ رکھ کر بولی، ارسل میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، سمجھے؟ مجھ سے کھانا نہیں بنایا جاتا۔ ارسل ٹائی کھولتے ہوئے بولا، ایمان میری جان، پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا نا، اب یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ اب ایسا کیوں کرتی ہو؟ ایمان موبائل لیے روم سے باہر چلی گئی۔ ارسل میں تم سے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ارسل کچن میں گیا، میگی بنانے لگا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہماری محبت کی شادی ہے، سب کچھ تو ٹھیک تھا 1 مہینہ پہلے تک۔ اب ایمان میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میگی بنا کر کھانے کے بعد ٹی وی ہال میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ امریکہ سے کال تھی۔ ارسل کا بھائی، بھابھی اور امی ابو وہیں رہتے تھے، لیکن ارسل نے پاکستان میں ہی گورنمنٹ جاب کر رہا تھا، اچھی پوسٹ پہ تھا، لیکن جس سے محبت کی تھی، نکاح کیا تھا، وہ اب ناسور بن رہی تھی۔ ماں نے پوچھا، ارسل بیٹا کیسے ہو تم؟ ارسل نے سب سے بات کی، پھر اپنے بھائی کو کہنے لگا، بھائی ایمان بہت بدل گئی، وہ میرے ساتھ اب اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ بھائی نے پوچھا، ارسل خیریت ہے نا؟ ارسل نے سب کچھ بتایا۔ بھائی ایمان نہ تو اب کھانا بناتی ہے اور نہ میرے کپڑے وقت پر
کرتی ہے وہ عجیب طرح کی ہو گئی ہے اب۔ بھائی حیران تھا، لیکن ارسل تم دونوں نے تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتی تھی نا، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ ارسل وہ تمہاری بیوی ہے، پوچھو اس سے، کچھ تو ہوگا ایسا جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے۔ بھائی آپ کو کیا لگتا ہے میں نے نہیں پوچھا ہوگا؟ بھائی 1000 بار پوچھ چکا ہوں، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں، بس جھگڑا کرتی ہے، لڑتی ہے مجھ سے۔ بھائی نے حوصلہ دیا، ارسل کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ ارسل نے گھر میں ایک نوکرانی رکھ لی جو اس کے لیے کھانا بناتی، ارسل کے کپڑے وغیرہ واش کر دیتی۔ حالات ایسے ہونے لگے، ایمان اور ارسل ایک دوسرے سے بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ ارسل ایمان کے لیے پیسے اس کی الماری میں رکھ دیتا۔ عجیب تماشا تھا، وہ دونوں ایک ہی چھت میں رہتے ہوئے ہم سفر ایک دوسرے کے لیے اجنبی سے ہو رہے تھے۔ ایمان ایک بڑے باپ کی اولاد تھی، اس کے بھائی بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ارسل کا دل بہت جلتا تھا، گھر آنا ایمان بات تک نہ کرتی، بس جیسے وہ مجبوری میں ساتھ رہ رہی ہو۔ ایک دن ارسل پاس گیا، ایمان سو رہی تھی، ارسل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ایمان پاگل کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں نے کتنی محبت کی تھی نا، ہم تو ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہ رہ سکتے تھے، یاد ہے نا؟ جب کبھی ہماری بات نہ ہوتی تو تم کتنی بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ پھر کیا جرم ہو گیا مجھ سے جو اتنی بے رخی کر رہی ہو؟ ایمان کے چہرے کو چومنے لگا، پھر خود کو روک لیا، دوسرے کمرے میں سو گیا جا کر۔ جب برداشت نہ ہوا، ایمان کا ہاتھ پکڑنا چاہا، ایمان نے ہاتھ چھڑا لیا۔ ارسل اداسی میں بولا، ایمان میری جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی بے رخی، اتنی بے پرواہی، آخر کیوں؟ ایمان ارسل کی طرف دیکھ کر بولی، ارسل میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، بس اتنا ہے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں رہی۔ ارسل یہ بات نہیں ہے کہ آپ برے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، نہ جانے کیوں میرے دل سے اتر گئی ہیں۔ ارسل کانپتی آواز میں بولا، ایمان کوئی تو میرا گناہ ہوگا نا جو تم کو مجھ سے محبت نہیں رہی۔ ایمان کرسی سے اٹھی، ارسل کبھی کبھی بلا وجہ کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ارسل ایمان سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اپنا وجود بھول چکا تھا، سب کچھ ایمان تھی اس کے لیے۔ ایمان میری جان، تم کہو تو یہ گھر، یہ گاڑی، یہ جائیداد سب کچھ تمہارے نام کر دوں، لیکن ایسی باتیں نہ کرو پلیز۔ ایمان غصے سے بولی، ارسل مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، بہتر یہی ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے کچھ غلط کرنے پہ مجبور نہ کرو پلیز۔ ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عرفہ میرا فون کیوں کاٹ رہی ہو بار بار؟ عرفہ غصے سے بولی، مبشر بھائی آپ کو کیا ہے، کیوں مجھے فون کر رہے ہو؟ مبشر ہنستے ہوئے بولا، بھائی نہ بول مجھے کمینی۔ مبشر عرفہ کے چاچو کا بیٹا تھا۔ مبشر عرفہ سے کہنے لگا، سننا میں 5000 روپے دوں گا، ایک رات کے لیے مان جا میری بات۔ عرفہ نے موبائل دیوار کے ساتھ مارا، توڑ دیا۔ عرفہ بے بسی میں رونے لگی۔ جانتے ہو ایک حادثے نے اسے بد کردار بنا دیا، نہ کسی سے محبت کی، نہ گھر سے بھاگی، نہ کسی کو چاہا، نہ کسی کے ساتھ کوئی گناہ کیا،
پھر بھی وہ بد کردار ہو گئی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کو موت سے سزا دیتا ہے۔ عرفہ کے ماں باپ بھی اس پہ اب یقین نہ کرتے تھے۔ ایک بھائی تھا، وہ شرابی، جو بس چلے تو بہن کو شراب کی خاطر بیچ ڈالے۔ عرفہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی۔ وہ اللہ کے سامنے رو رو کر موت مانگا کرتی تھی۔ اے اللہ، میں تھک گئی ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ بھلا میرے باپ مجھے بد کردار کہتے ہیں، میرا سگا بھائی شراب کی خاطر میرا سودا کر دیتا ہے۔ اللہ جی، ایسی زندگی سے بہتر مجھے موت دے دو۔ عرفہ اپنا درد بتاتی تو آخر کس کو؟ ہر آنکھ اسے حوث کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ کزنز اسے پیسوں کی خاطر رات گزارنے کا کہتے تھے۔ وہ کسی کو نہ بتا سکتی تھی کچھ، نہ چھپا سکتی تھی۔ ہاں، ایک بار اس کے لیے رشتہ آیا تھا۔ لڑکا سرکاری اسکول کا ٹیچر تھا۔ عرفہ بہت ہی خوبصورت تھی، یوں کہہ لیں بالکل کوئی جنت کی حور تھی۔ جب منگنی ہو گئی، کسی نے اس لڑکے کی فیملی کو بتایا عرفہ بد کردار ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، سب ختم ہو گیا۔ کچھ دن آنسو بہائے، ماں باپ نے منحوس کہا، بھائی نے گالیاں دیں، وہ تنہا بیٹھی اپنی قسمت پہ رونے لگی۔ ارسل آفس سے گھر آیا۔ ایمان، میں کچھ دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں، شاید 5 دن کے بعد گھر آؤں۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ ارسل دوسرے دن چلا گیا، لیکن کسی وجہ سے اس کا جانا کینسل ہو گیا۔ ارسل گھر واپس آیا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھر کی ایک چابی ارسل کے پاس تھی۔ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں یہ کس کی کار کھڑی ہے؟ ارسل حیران تھا۔ ہال میں داخل ہوا، سامنے ایمان اور اس کا کزن ہاتھ میں ہاتھ ڈالے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایمان کا سر اس کے کزن دانش کی گود میں تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں تھے۔ ارسل کا دل پھٹ سا گیا، دل چاہا دونوں کو زندہ گاڑ دے۔ ایمان کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ایمان حیران تھی۔ تم ارسل، تم کیسے واپس آ گئے؟ تم تو کراچی۔ ارسل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دانش بھاگنے لگا۔ ارسل نے دانش کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ گرا لیا۔ دانش، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، میں پاگل نہیں ہوں۔ ایمان، مجھے نگرانی نے بہت بار بتایا تھا کہ صاحب میڈم ایمان کسی دانش کے ساتھ بات کرتی ہے، اس کے ساتھ چکر ہے، وہ ملنے بھی آتا ہے میڈم کو، لیکن مجھے یقین نہ تھا اس پہ۔ یقین کرنے کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ایمان ڈر گئی تھی۔ ارسل نے دانش کے سر میں پاس پڑا ہوا گلدستہ مارا۔ دانش کے سر سے خون بہنے لگا۔ ارسل ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، ایمان کیوں کیا ایسا تم نے؟ میرا سب کچھ ختم ہو گیا آج، سب کچھ۔ دل چاہتا ہے تم دونوں کو قتل کر دوں، سارے محلے کو اکٹھا کرتا ہوں، تم دونوں کو عبرت کا نشان بناتا ہوں میں۔ ایمان ارسل کے قدموں میں گر گئی۔ ارسل، اللہ کے واسطے میری عزت بخش دے، معاف کر دے مجھے، میں معافی مانگتی ہوں۔ دانش کا بہت خون بہہ رہا تھا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارسل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایمان، مجھے مار دیا تم نے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میری دنیا اجڑ گئی، میرا سب کچھ فنا ہو گیا۔ ایمان، اچھی وفا کی تم نے، بہت اچھا کیا میرے ساتھ۔ ایمان رو رہی تھی، ارسل کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ ارسل نے لمبی سانس لی، صوفے پہ بیٹھ گیا، ایمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ایمان، رو نہ پاگل، اٹھو ادھر بیٹھو،
پانی کا گلاس دیا۔ ایمان کو پانی پیو، رونا بند کرو۔ ایمان، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، خوش رہو۔ جلدی سے دانش کو اٹھایا، ہسپتال لے گئے۔ ایمان بھی ساتھ تھی۔ دانش کو ہوش آیا، ارسل سے معافی مانگنے لگا۔ ارسل مسکرانے لگا۔ دانش پریشان نہ ہو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ دانش بہتر ہوا۔ ایمان بار بار کہہ رہی تھی ارسل معاف کر دو مجھے، غلطی ہو گئی نا مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ گھر پہنچے، ایمان گھر میں داخل ہونے لگی۔ ارسل نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ایمان رک جاؤ، باہر ہی۔ دانش تم اندر آ جاؤ۔ ایمان کے کمرے میں گیا، اس کا بیگ کپڑوں سے بھرا دانش کی کار میں رکھا۔ ایمان کی طرف دیکھ کر بولا، پاگل، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم دانش کے ساتھ خوش ہونا تو خوش رہو، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں، تم کو طلاق دیتا ہوں۔ ایمان چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ارسل پلیز معاف کر دو۔ دانش کے ہاتھ میں ایمان کا ہاتھ دیا۔ جاؤ ایمان، اب تم سے مجھے نفرت بھی نہیں رہی، چلی جاؤ۔ ایمان ارسل سے کچھ کہنے لگی۔ ارسل چلا کر بولا، ایمان، اس سے پہلے میرا صبر ٹوٹ جائے اور میں یہاں تماشا لگاؤں، بہتر ہے چلی جاؤ۔ ایمان دانش کے ساتھ چلی گئی۔ ارسل بے حال ہو چکا تھا، وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، جیسے زندگی سے نفرت ہو گئی اسے، جسے اتنا چاہا وہ بے وفا ہو گئی، وہ ہار گیا تھا، اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ خودکشی کرنے کے لیے وہ سمندر کی طرف تیز رفتاری سے کار چلانے لگا۔ عرفہ کی آج مہندی تھی۔ عرفہ کے ماں باپ نے 8 لاکھ میں ایک شخص کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا۔ عرفہ نے بہت کہا، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، پہلے ہی اس کی 4 شادیاں ہو چکی ہیں، لیکن ماں باپ بس عرفہ سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ عرفہ کی مہندی ہوئی، سب جب سو گئے، رات کا 1 بج رہا تھا، گھر سے بھاگ گئی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج سوچ لیا تھا خودکشی کر لے گی، اب نہیں سہ سکتی تھی۔ عرفہ کی عمر ابھی 23 سال تھی، بہت دکھ دیکھ لیے تھے اس نے۔ وہ سمندر کے پاس پہنچی، بس آج کہانی ختم کر دوں گی، سمندر میں فنا ہو جاؤں گی۔ بہت بے بس تھی آج، ہاتھ پہ مہندی کی چوڑیاں تھیں، ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی تھی، چاند کی روشنی تھی۔ وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دور کار میں بیٹھا ارسل، اچانک عرفہ پہ نظر پڑی۔ ہائے زندگی، کیسے، کہاں، کس سے ملاتی ہے، کون سے موڑ پہ لا کھڑا کرتی ہے۔ عرفہ چھلانگ لگانے لگی۔ ارسل جلدی سے کار سے باہر نکلا، آواز دی، میڈم، او میڈم رک جاؤ، او ہیلو میڈم۔ عرفہ نے مڑ کر دیکھا، کون آواز دے رہا ہے؟ سامنے ارسل کھڑا آواز دے رہا تھا۔ عرفہ اگنور کر کے چھلانگ لگانے لگی۔ ارسل اور قریب آیا، میڈم رک جائیں، بات تو سنیں۔ عرفہ چلا کر بولی، کیا ہے، کون ہو تم؟ میڈم آپ کیا کرنے لگی ہیں؟ عرفہ چونک کر بولی، میں پکنک منانے آئی ہوں، بس انجوائے کر رہی ہوں۔ ارسل نے دیکھا، ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی، چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ ارسل مسکرانے لگا، آپ گھر سے بھاگ کر آئی ہیں، پسند کی شادی نہیں کیا؟ عرفہ کہنے لگی، تم کو کیا مطلب، جاؤ یہاں سے بس۔ وہ کودنے لگی۔ ارسل بولا، رک جائیں، مرنے سے پہلے کچھ باتیں تو کر لیں، پھر ایک ساتھ چھلانگ لگائیں گے، میں بھی مرنے آیا ہوں۔ عرفہ نے اس کی کار کی طرف دیکھا، تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ ارسل مسکرایا، بس کوئی دکھ آپ کو مجبور کر گیا، کوئی مجھ کو۔ عرفہ رونے لگی، میں تھک گئی ہوں بس۔ ارسل جلدی سے آگے بڑھا،
عرفہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، پھر بھی مرنا چاہتی ہیں؟ عرفہ کی آواز کانپنے لگی۔ مجھے اپنی خوبصورتی سے نفرت ہے، مجھے مرنے دو پلیز۔ ارسل آہستہ سے بولا، میڈم پلیز کچھ دیر باتیں کر لو، میرے دل کا درد سن لو، پھر ایک ساتھ مر جائیں گے۔ ارسل مضبوطی سے عرفہ کا ہاتھ تھامے۔ جسے بہت چاہا تھا نا، اسے ابھی طلاق دے کر آیا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اس کے بنا اب کوئی زندگی نہیں۔ عرفہ مسکرانے لگی۔ آپ بہت عجیب ہیں، کسی کے چھوڑ جانے سے مرنے چلے آئے ہو۔ ارسل عرفہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، تم بھی تو کسی کے لیے ہی مرنے آئی ہو نا۔ عرفہ مسکرانے لگی، مجھے کچھ نہیں بتانا، تم گھر واپس جاؤ، کسی کے چھوڑ جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، اللہ نے تم کو سب کچھ دیا ہے، پھر بھی مرنے آئے ہو۔ ارسل کہنے لگا، آپ کو بھی نہیں مرنے دوں، بس بتاؤ کیوں مر رہی ہو؟ آپ کو تو کوئی بھی اچھا ہمسفر مل سکتا ہے، پھر کیوں مر رہی ہیں آپ؟ عرفہ بیٹھ گئی، رونے لگی۔ ارسل کار سے پانی کی بوتل لے آیا، پانی پی لیں، بتائیں کیا ہوا ایسا جو آپ مرنے چلی آئیں؟ وہ ارسل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ماں باپ میرے دشمن ہیں، جانتے ہو کیوں؟ جب میں 6 سال کی تھی نا، میرے سگے پھوپھا جی میرے جسم کو ہاتھ لگاتے، میں چھوٹی سی تھی، وہ جب بھی ہمارے گھر آتے مجھے گود میں بٹھاتے، میرے ساتھ عجیب حرکتیں کرتے۔ میں چھوٹی سی تھی، میں کچھ جانتی نہ تھی، امی ابو سے ڈر لگتا تھا۔ ایک دن سب شادی پہ گئے تھے، میرے پھوپھا گھر آئے ہوئے تھے، میں 13 سال کی تھی، پھوپھا نے میرے ساتھ زبردستی کی، میری برہنہ حالت میں تصویریں بنا لیں، مجھے دھمکی دی میں کسی سے کچھ نہ کہوں ورنہ وہ پھر میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں بہت ڈر گئی، بہت زیادہ، مجھے بخار ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے پھوپھا نے میرے ابو سے کہا، شادی والے دن آپ کی بیٹی کو میں نے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ جب امی نے مجھے پوچھا تو میں نے سب سچ بتایا، لیکن کسی کو مجھ پہ یقین نہ ہو رہا تھا۔ ابو اور پھوپھو نے بہت مارا مجھے۔ اپنے پھوپھا پہ الزام لگاتی ہو؟ میرے پھوپھا نے مجھے برباد کر دیا، میرے ہی گھر میں مجھے وحشیہ بنا دیا، مجھے سب نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ابو مجھ سے بات کرنا چھوڑ گئے، سب کزنس میری رات کا ریٹ لگانے لگے، مجھے کہتے پھوپھا کے ساتھ کر سکتی ہو تمہارے ساتھ کیوں نہیں؟ دن گزرتے گئے، میں آنسو میں ڈوبتی رہی، مجھے سب بد کردار کہنے لگے۔ پھوپھا آج بھی ہمارے گھر عزت سے آتے ہیں، مجھے 8 لاکھ میں بیچ دیا ابو نے آج، میری مہندی تھی، میں اب برداشت نہیں کر سکتی۔ عرفہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، بیٹیوں پہ یقین کرنا چاہیے، ان کو بچانا چاہیے ان درندوں سے۔ پھوپھا، خالو، بہنوئی، بھائی کا سالہ، اسکول کا ٹیچر، مسجد کا مولوی جو بچوں کو پڑھاتا ہو، بیٹیوں کو بتانا چاہیے، کوئی ان کو ہاتھ لگائے مناسب نہیں تو وہ اسی وقت امی ابو کو بتائیں، بیٹیوں کو بولنا سکھائیں، ان کو دوست بنائیں، ہمت بنے ان کی، سب رشتے درندے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ارسل کو اپنا درد عرفہ کی تکلیف کے سامنے بالکل چھوٹا لگ رہا تھا۔ عرفہ اٹھی، سمندر کی طرف جانے لگی۔ ارسل نے ہاتھ تھام لیا، عرفہ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ عرفہ ہاتھ چھڑانے لگی۔ ارسل بولا، کیا مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ عرفہ رو رہی تھی۔ ارسل نے آنسو صاف کیے، کار میں بٹھایا۔ عرفہ نہیں جانا چاہتی تھی ارسل کے ساتھ، لیکن ارسل نے خدا کی قسم دی تھی۔ گھر لے گیا، عرفہ کے آنسو صاف کیے، اب رونا نہیں بالکل۔ فجر کی اذان ہونے لگی، ارسل نے نماز ادا کی۔ عرفہ کو محبت سے کہا، مجھ پہ یقین کریں، سب غم مٹا دوں گا۔ عرفہ کا ہاتھ تھاما، کورٹ میرج کر لی۔ اسی وقت
عرفہ کے نام اپنا گھر جائیداد کر دی۔ زندگی کہاں کب رخ بدل لے کون جانتا ہے، اور اللہ بے شک بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ جو عرفہ اتنا درد سہ چکی تھی، وہ پل بھر میں کروڑوں کے گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ جو ارسل کسی کی بے وفائی پہ مرنے جا رہا تھا، وہ عرفہ کی باہوں میں جینے لگا تھا۔ ایمان اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی تھی۔ دانش نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ایمان ارسل کے پاس واپس آنا چاہتی تھی، لیکن اب ناممکن تھا۔ عرفہ کے پھوپھا کو فالج کا اٹیک ہوا، جسم بے جان ہو چکا تھا۔ آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جسم کا کوئی حصہ کام نہ کرتا تھا۔ اسے سزا مل چکی تھی۔ بارش بہت تیز تھی، ٹھنڈ کا موسم تھا۔ ارسل آفس سے گھر آیا۔ عرفہ نے بریانی بنائی ہوئی تھی۔ عرفہ میری جان، بہت بھوک لگی ہے، کھانا لگاؤ جلدی سے۔ عرفہ نے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ ارسل آپ چینج کر لو، میں ابھی کھانا لگاتی ہوں۔ ارسل مسکراتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھا۔ عرفہ کھانا لے آئی۔ ارسل پیار سے بولا، قسم سے عرفہ، آپ کے ہاتھ کی بریانی دیوانہ کر دیتی ہے مجھے۔ عرفہ کندھے پہ سر رکھ کر بولی، ارسل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اب پاپا بننے والے ہیں۔ ارسل نے سینے سے لگا لیا عرفہ کو۔ آئی لو یو میری جان۔ اگر آپ آج بے بس ہیں، کسی درد میں ہیں، تو اللہ پہ یقین رکھیں، وقت ضرور بدلتا ہے، اور اپنی بیٹیوں کو درندوں سے دور رکھیں۔ کون کب ڈس جائے نہیں معلوم۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں، اور مجھے بھی ضرور